بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو حج تو کرنا چاہتے ہیں مگر اس کے لیے وسائل مہیا نہیں یا کوئی اور مجبوری ہے۔ الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ سب سے پہلا حکم جو ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہی اسلام کو دیا گیا وہ یہ ہے کہ جس شخص نے اس مہینہ میں قربانی کرنی ہو تو وہ نہ بال کاٹے اور نہ ناخن کاٹے، اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد نہ بال کاٹے جائیں اور نہ ناخن کاٹے جائیں۔ اس حکم کو بعض حضرات نے مستحب اور بعض نے واجب کہا ہے، بہرحال حکم ہے اس لیے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ چونکہ یہ وہ زمانہ ہے جس میں چاروں طرف سے لوگ حج کرنے کے لیے بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بیت اللہ میں کوئی مقناطیس لگا ہوا ہے جو چاروں طرف سے لوگوں کو کھینچ رہا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پوری ہو رہی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا وَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو ایسا بنا دیجئے کہ لوگ اس کی طرف آئیں۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو حج تو کرنا چاہتے ہیں مگر اس کے لیے وسائل مہیا نہیں یا کوئی اور مجبوری ہے، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کو جو پیسے کی کمی کی وجہ سے حج نہیں کر سکتے، کیا ان کو حج کی برکت سے محروم فرما دیں گے؟ اللہ رب العزت کی شان رحیمی سے یہ بہت بعید ہے کہ کسی آدمی کو صرف پیسے نہ ہونے کی وجہ سے محروم فرما دیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ایک چھوٹا سا عمل بتا دیا کہ تمہیں حج کو جانے والوں کی تھوڑی سی مشابہت اختیار کرنی پڑے گی، وہ یہ ہے کہ جیسے حاجی حضرات بال اور ناخن نہیں کاٹتے تو تم بھی یہ مشابہت اختیار کر لو اور بال اور ناخن نہ کاٹو۔ جب تم نے مشابہت پیدا کر لی تو اس طرح ان حاجیوں سے اپنا رشتہ جوڑ لیا، لہٰذا جب اللہ رب العزت عرفات کے میدان میں حاجیوں پر رحمت کی بارش برسائیں گے تو اس کا کوئی چھینٹا تم تک بھی ضرور پہنچے گا۔ تو کسی شاعر نے خوب کہا ہے، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کر آیا ہوں۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ بال اور ناخن نہ کاٹو، در حقیقت کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اے اللہ میں وہاں تک تو نہ پہنچ سکا لیکن جانے والوں کے ساتھ تھوڑی سی مشابہت پیدا کر لی ہے، تو کیا میں صرف اس وجہ سے محروم رہ جاؤں گا؟ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہیں، ہماری شان رحیمی تمہیں محروم نہیں کر سکتی، جب تم نے مشابہت پیدا کر لی تو تم بھی اللہ کی رحمتوں میں ضرور شامل ہو گئے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی رحمت سے نواز دے، آمین۔